اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین اللہم اجعل صیامی فیہ بالشکر والقبول علی ما ترضاہ ویرضاہ الرسول محکمتا فرعہ بالاصول بحق سیدنا محمد وآلہ الطاہرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی 30ویں دن کی دعا آج ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ آخری دن ہے اور اس آخری دن کے وقوع کے بارے میں ہر سال یہ شک و تردید اور ابہام برقرار رہتا ہے کہ 29 رمضان المبارک کے بعد 30واں روزہ ہوگا یا روزہ نہیں ہوگا، اور روزے کے آغاز اور روزے کے اختتام کا معیار جو روایات میں بیان کیا گیا ہے وہ رؤیت ہلال ہے، یعنی واضح طور پر حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی احادیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ سم للرؤیا و افطر للرؤیا، یعنی چاند کو دیکھو تو اس طرح سے ماہ مبارک رمضان کا آغاز کرو اور پھر چاند کو دیکھ کے ہی ماہ شوال میں داخل ہو اور عید الفطر کی جائے۔ لہٰذا تقویموں میں، کیلنڈروں میں جو تاریخیں لکھی جاتی ہیں ان کا اعتبار اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتا جب تک انسان خود رؤیت ہلال نہ کر لے یا باقاعدہ طریقے سے معتبر ذرائع سے رؤیت ہلال کا باقاعدہ طور پر اعلان نہ ہو جائے۔ لہٰذا مستحب ہے کہ انسان خود رؤیت ہلال کرے، چاند کو دیکھے اور باقاعدہ طور پر چاند دیکھنے کے بعد اس کی وہ دعا جو ہمارے اسلامی منابع میں بیان کی گئی ہے اس دعا کی تلاوت کرے اور باقاعدہ خداوند متعال کے حضور شکر کرے کہ اس نے اس خداوند متعال کی پاک ذات نے اس کو یہ موقع دیا کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہوا، اور پھر خدا ہی نے اس کو یہ توفیق دی کہ اس نے اس ماہ مبارک رمضان کے مکمل روزے رکھے، خداوند متعال کی تسبیح و تقدیس کی، عبادت کی، اور اب وہ ایک نئے مہینے میں نئی زندگی کے ساتھ داخل ہو رہا ہے پاک و پاکیزہ حالت میں۔ لہٰذا اسے یہ خیال رکھنا ہے کہ اپنی آئندہ زندگی میں وہ گناہوں سے اجتناب کرے، خداوند متعال کی طرف سے حرام کیے گئے امور سے اجتناب کرے اور خداوند متعال کی طرف سے واجب کیے گئے اوامر کی اطاعت کرتے ہوئے خداوند متعال کی فرمان برداری کرے اور قرب الہی کا ذریعہ بنے، خداوند متعال کے قریب ہو۔ آج کی اس دعا میں جو 29 ماہ مبارک رمضان 30 ماہ مبارک رمضان میں بیان کی جاتی ہے، اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ خداوند متعال کے حضور یہ دعا کی جائے کہ اللہم اجعل صیامی فیہ بالشکر والقبول علی ما ترضاہ ویرضاہ الرسول، اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، اس مہینے میں میرے روزوں کو اس طرح سے قدردانی اور قبولیت کے مرتبے کے قابل قرار دے کہ جس سے تیری ذات بھی مجھ سے راضی ہو اور تیرا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مجھ سے راضی اور خوشنود ہو۔ اے میرے پروردگار محکمتاً فرعہ بالاصول، اے میرے پروردگار یہ روزہ جو ہے اس کا تعلق فروع دین سے ہے، میں اس بات کا اقرار کر رہا ہوں کہ روزہ فروع سے ہے، لیکن اس فرع کے اندر جو میں نے اعمال انجام دیے ہیں، خود یہ روزہ فرع ہے اور اس کے ساتھ میں نے نمازیں پڑھی ہیں، اس کے ساتھ میں نے تولا تبرع کیا ہے، اس کے ساتھ میں نے دیگر جو امور انجام دیے ہیں، اے میرے پروردگار یہ تمام امور اصول کے ساتھ محکم ہو جو اصول دین ہے۔ بحق سیدنا محمد و آلہ طاہرین، تجھے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و پاکیزہ آل کا واسطہ، والحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں پروردگار عالمین کے لیے ہیں۔ یہ اس دعا کا خلاصہ ہے۔ آج کی اس دعا میں سب سے پہلے جس نقطے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جو اہم نقطہ ہے، وہ اللہ کی رضایت اور اس کے رسول کی رضایت ہے۔ یہ نہایت اہم نقطہ ہے جس پر ہم آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ اور دوسرا نقطہ جو اس دعا کے اندر حائز اہمیت ہے
وہ محکمتن فرعہ بالاصول، یعنی فروعات دین جو ہیں وہ اصول دین کے ساتھ مضبوط اور محکم ہوں۔ اس موضوع پر ہم آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اللہ کی رضایت اور رضامندی کیسے حاصل ہو، یہ ایک سوال ہے۔ ہر عبادت کی قدر و قیمت کا دار و مدار جو ہے وہ اس کی قبولیت کے اوپر استوار ہوتا ہے، یعنی آپ نے عبادت انجام دی ہے خداوند متعال کے حضور، لیکن اگر اس عبادت کو شرف قبولیت نہیں ملا تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا عبادت کی قبولیت کا دار و مدار اس چیز پر ہے کہ انسان نے اس عبادت کو کس نیت کے ساتھ اور کس خلوص کے درجے کے ساتھ انجام دیا ہے۔ لیکن ان عبادات میں بھی سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ عبادت نماز ہے، یعنی نماز اگر انسان کی قبول ہو جائے اور یہ نماز اگر ارتقائی درجے پر فائز ہو جائے تو پھر انسان کی دیگر عبادات بھی قبول ہو جائیں گی، دوسری عبادات بھی خداوند متعال کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گی۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے ان قبلت ما سواہا و ان ردت ما سواہا، کہ اگر نماز کو خداوند متعال کی بارگاہ میں قبول کر لیا جائے تو باقی عبادات بھی آپ کی خداوند متعال کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گی۔ اور اگر اس نماز کو خداوند متعال کی بارگاہ میں دھتکار دیا جائے اور اس کو واپس کر دیا جائے کہ یہ نماز اپنی کیفیت اور شرائط پر مشتمل نہیں ہے تو باقی عبادات بھی اسی طرح سے دھتکار دی جائیں گی کہ یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ پھر احادیث کی روشنی میں ان تمام کے اوپر جو امتیاز رکھتی ہے وہ ولایت ہے، کہ ولایت کے بغیر اگر یہ عبادات انجام دی ہیں تو ان عبادات کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور پھر یہی قول وہاں پر بھی صادق آتا ہے کہ ان قبلت ما سواہا، اگر آپ سے ولایت کو قبول کر لیا گیا تو باقی آپ کے اعمال بھی اسی ولایت کے طفیل قبول کر لیے جائیں گے، اور اگر آپ کی ولایت کو رد کر دیا گیا تو باقی اعمال بھی خداوند متعال کی بارگاہ میں شرف قبولیت تک نہیں پہنچیں گے، چونکہ یہ ولایت ہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے اعمال کو تولا جا سکتا ہے، سنجش کی جا سکتی ہے کہ آیا یہ اپنے اصلی معیار اور اصول کے مطابق انجام دیے گئے ہیں یا انجام نہیں دیے گئے۔ لہذا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، ان تمام عبادات کی قبولیت کا دار و مدار ان کی تاثیر میں ہے، اور ان کی تاثیر کا دار و مدار خود ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں ہے۔ پس اعمال کی قبولیت وہ تمام شرائط جو انسان نے مد نظر رکھی ہوئی ہیں، مثلا نیت ہے، انسان نے نیت کے ساتھ عبادات کو انجام دیا ہے، چونکہ کہا جاتا ہے روایات میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیات کے اوپر ہے۔ انسان نیت خیر کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ، خداوند متعال کی عبودیت کے ساتھ قرب کے حصول کے لیے مکمل 30 دن روزے رکھتا ہے اور 30 دن مکمل نمازیں، نوافل، تہجد، اذکار، تمام چیزوں کو مکمل پابندی کے ساتھ انجام دیتا ہے، لیکن ان میں ولایت کا اگر درجہ نہیں ہے تو یہ سب کے سب انسان کے لیے دھتکار دیے جائیں گے اور ٹھکرا دیے جائیں گے۔ لیکن اگر ان تمام اعمال میں ولایت محمد و آل محمد شامل ہے تو اب ان کو یہ موقع ملا ہے کہ یہ پرواز کریں اور خداوند متعال کے حضور پہنچ کے اس بندے کی شفاعت کا ذریعہ بنے۔ لہٰذا اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے یہ اعمال درجہ قبولیت پر فائز ہوں، اس درجہ قبولیت پر کہ جس پر اللہ راضی ہے، جس پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ ان عبادات کو ولایت کے مدار میں رہتے ہوئے انجام دے۔ کون سی ولایت؟ وہ ولایت جو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمائی ہے، وہ ولایت جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ولایت کو ہم تک پہنچایا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کا مصداق ہوں یہ ہماری عبادات۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر ہماری عبادات خداوند متعال کے بارگاہ میں پہنچے گی۔ بس خلاصہ مطلب یہ کہ ہم نے اس مہینے میں جو روزے رکھے ہیں ان کی قدر و قیمت اور ان کی قبولیت اپنی تمام شرائط کے ساتھ کہ جو ہم نے آج تک آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں، جن میں ایمان ہے، پرہیزگاری ہے، تقوی ہے، خلوص ہے، نیت ہے،
خاص لوگوں کا روزہ ہے، خاص اور خاص لوگوں کا روزہ ہے، یہ تمام اپنی جگہ پر، ان کے ساتھ اگر ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام شامل نہ ہو تو ان عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بس عبادات پر اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مہر قبولیت ہو، یعنی ایسی عبادات پر ایسی مہر ہو کہ جس مہر پر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات راضی ہے، محمد مصطفیٰ کی ذات راضی ہے، اور ہمارے تمام گناہ ان عبادات کو انجام دینے سے جھڑ جائیں گے، یہ وہی عبادات اس صورت میں قابل قبول ہوں گی کہ جب اللہ تبارک و تعالی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق یعنی ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مدار میں رہ کے ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی کا مصداق ہو، یعنی کتاب اللہ ان میں ہو، عطرت نہ ہو تو یہ ٹھکرا دی جائیں گی۔ کتاب اللہ کے ساتھ عطرت اہل بیت بھی اس میں شامل ہونی چاہیے، ان کے ولایت کے مدار کے اوپر رہ کر یہ عبادات اگر انجام دی ہوں تو اللہ بھی اس پہ مہر تائید ثبت کرے گا، محمد مصطفیٰ بھی اس پہ مہر تائید ثبت کریں گے، اور یہ عبادات آپ کے تمام گناہ بھی معاف کرائیں گی اور آپ کو ملکوت تک لے جائیں گی اس فرشی زمین سے۔ لیکن اگر اس میں ولایت نہیں ہے تو پھر یہ آپ کو بھوک ہے، آپ کو پیاس ہے، آپ کے زبان میں تشنگی ہے، اور یہی چیزیں باقی رہ جائیں گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یعنی انسان نے بھوک بھی برداشت کی، تشنگی بھی برداشت کی، تہمت سے بھی اجتناب کیا، افتراء سے بھی اجتناب کیا، غیبت سے بھی اجتناب کیا، تمام قبیح امور سے بھی اجتناب کیا، لیکن اس پہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر جب تک ثبت نہیں کروائی، یعنی ان کی ولایت اور ان کی تعلیمات کے مطابق ان اعمال کو انجام نہیں دیا، تو خداوند متعال اس شخص سے کہے گا کہ تو نے ان اعمال کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آخری وصیت کے مطابق انجام نہیں دیا، جس وصیت کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الہی تعلیمات کی روشنی میں بیان کیا، تم نے اس کے مطابق انجام نہیں دیا، تو گویا کہ تم نے اس پہ مہر تائید ثبت نہیں کروائی ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ خداوند متعال کے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آخری وصیت یعنی انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی کا مصداق بن کے پیش ہو حضرت محمد مصطفیٰ کے حضور، حضرت پروردگار کے حضور، اور وہاں جا کر یہ کہے کہ میں نے ان عبادات کو اس مدار اور اس ملاک کے مطابق انجام دیا ہے۔ اگر انسان اس خوشنودی کے ساتھ اس بارگاہ میں خوشنودی کا تقرب چاہتا ہے، حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا تقرب چاہتا ہے، تو پھر انسان کو چاہیے کہ ان حضرات کی ولایت اور تعلیمات کے مطابق انسان جو ہے وہ خداوند متعال کے حضور پیش ہو۔ کن لوگوں سے خداوند متعال راضی ہے، کن لوگوں کو خداوند متعال کی رضایت نصیب ہوتی ہے، تو ان لوگوں کے کچھ گروہ ہیں جو بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کو اللہ روز جزا میں جو ہے وہ جزا دے گا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو روز جزا پر ایمان رکھتے ہیں، جو محمد مصطفیٰ کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، محمد مصطفیٰ کی تمام تعلیمات کو الہی تعلیمات سمجھتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت انی تارک فیکم الثقلین کو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے کتاب اللہ اور عطرت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے متمسک رہتے ہیں۔ اگر ان کا ایمان اس درجے پر ہے تو ان لوگوں کو خداوند متعال کی رضایت نصیب ہوگی۔ پھر ان لوگوں کو اللہ کی رضایت نصیب ہوگی کہ جو دین کی خاطر اس تمام پہلے معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی اللہ پر بھی ایمان ہے، محمد مصطفیٰ پر بھی ایمان ہے، اور اس کی عطرت اور ذریت پر بھی ایمان ہے، اس کے بعد اب وہ مرحلہ بعدی میں آتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں۔ یعنی انہیں معلوم ہے کہ جس جگہ پر وہ ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں آزادی اظہار دین ان کے پاس نہیں ہے، آزادی سے اپنی مذہبی رسومات کو وہ انجام نہیں دے سکتے، تو ان کو حکم ہے کہ وہ ہجرت کریں ایسے مناطق میں اور ایسی جگہوں پر جہاں وہ جا کر اپنے دین کو علل اعلان اس پر عمل کر سکتے ہیں اور اس کی تعلیمات کو مرحلہ اجرا تک لا سکتے ہیں۔ لہٰذا
ایسے ممالک جہاں مسلمان مقیم ہیں لیکن وہ اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کر سکتے، ان کو مشکلات کا سامنا ہے، ان کے لیے یہی ہے کہ وہ ان ممالک سے، ان مناطق سے ہجرت کریں اور ایسی جگہ پر پہنچے کہ جہاں پر اللہ کی زمین تو بہت وسیع ہے، ایسے ملک میں پہنچے جہاں ان کو یہ آزادی ہو، یہ آزادی کے ساتھ اپنی دینی رسومات کو وہ انجام دے سکیں۔ بس یہ دوسرا طائفہ ہو گیا کہ جس سے اللہ کی ذات راضی ہے۔ تیسرا طائفہ جس سے اللہ کی ذات راضی ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جہاد اپنے مال سے کرتے ہیں، جہاد اپنی جان سے کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے اللہ کا دشمن ان کا دشمن ہے، اللہ کے حبیب کا دشمن ان کا دشمن ہے، اللہ کے حبیب کی اطرت اور آل کا دشمن ان کا دشمن ہے، اور جہاد بھی لسانی جہاد کرتے ہیں۔ مرحلہ پہلا وہی جہاد کا لسانی ہے کہ ان زبان سے انسان ان لوگوں کو برا بھلا کہے کہ جو انسان اللہ، اس کے حبیب، اس کی اطرت کے دشمن ہیں، ان کو کہے کہ تم محمد و آل محمد کے دشمن ہو، تم حبیب خدا کے دشمن ہو، تم خود اللہ کے دشمن ہو، اور میں تم سے بیزار ہوں۔ بیزار بئی معنی نہیں کہ میں تم پر لعنت اور نفرین کر رہا ہوں، بلکہ تمہارے عمل سے بیزار ہوں، میں اس تمام امور سے بیزار ہوں جو تم اپنی روزمرہ روٹین میں جاری رکھے ہوئے ہو اور مسلمانوں پر ظلم و تشدد کر رہے ہو۔ میں ان تمام امور سے بیزار ہو کر تم سے کنارہ کشی اختیار کر رہا ہوں اور اللہ اور اس کے رسول اور اس کی اطرت کی تعلیمات کے مطابق عمل کر رہا ہوں اور تم سے اظہار بیزاری کر رہا ہوں۔ اگر انسان جہاد کے اس ابتدائی مرحلے تک بھی پہنچ جائے تو بھی اس کے لیے کفایت کرتا ہے، اور جہاد کا وہ انتہائی مرحلہ کہ جو کفار سے باقاعدہ طور پر جنگ کی صورت میں ہے تو اس کے لیے باقاعدہ اسے اجازت کی ضرورت ہے۔ ہر کوئی جہاد کا حکم نہیں دے سکتا۔ یہ نہایت ہی فضول بات ہے کہ جو بعض لوگ آج کے دور میں میڈیا پر آ کر کرتے ہیں کہ ایک مسجد کا پیش نماز بھی حکم جہاد دے سکتا ہے۔ اگر جہاد اتنا وسیع ہے اور اتنی جہاد میں اختیار دیا گیا ہے اور آزادی دی گئی ہے کہ ہر مسجد کا پیش نماز کے جسے کچھ آتا جاتا نہیں ہے وہ جہاد کا حکم دے دے، تو پھر تو گویا کہ آپ نے اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑا دیا ہے، اسلامی ریاست کو تمسخر کیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسلامی ریاست کے قوانین خداوند متعال نے بیان کر دی ہیں۔ جہاد کا حکم محمد مصطفیٰ دے سکتے ہیں، امام وقت دے سکتے ہیں، یا ایسا شخص دے سکتا ہے جو امام وقت کے بعد امام وقت کی جگہ پر بیٹھ سکے، وگرنہ جہاد ابتدائی صرف اللہ، اس کا رسول اور اس کا حبیب ہی دے سکتے ہیں یا اس کی اطرت دے سکتے ہیں، اور کسی کو جہاد کا حکم دینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ لہٰذا آج کے دور میں اسلامی تعلیمات کا جو مذاق اڑایا جا رہا ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور اس پر ایک آزاد حوار اور آزاد گفتگو ہونی چاہیے۔ پھر وہ لوگ جن سے اللہ، اس کا حبیب اور اس کی اطرت راضی ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ جو ہمیشہ اسی ولایت محمد و آل محمد یعنی اور اس کی اطرت پر کاربند رہتے ہیں، اور زمانے غیبت میں جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اب اللہ کے حبیب کی آخری حجت پردہ غیبت میں ہے تو وہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں اب آزاد چھوڑ دیا گیا ہے، آزاد گلے کی طرح ہم جدھر بھی جا کر منہ چرائی کرنا شروع کر دیں۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں عادل افراد کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے نظام ولایت فقیہ کے تحت متعارف کروایا۔ ایران میں باقاعدہ ایک حکومتی نظام ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے ممالک میں نظام ولایت نہیں ہو سکتا۔ ہر ملک میں عادل فقیہ جامع الشرائط شخص کی ولایت کے تحت رہنا، اس کے مطابق اپنے دینی امور کو انجام دینا، یہ انسان پر واجب ہے، اور اگر وہ انسان ایسا نہیں کرے گا تو اس کے اعمال حبط ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اس چیز پر بھی کاربند رہنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کی رضایت چاہتے ہیں تو اس رضایت کا ایک معیار اور ایک ملاک یہ بھی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ملاک اور معیار یہ بھی ہے کہ انسان کی گفتار، انسان کی رفتار جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کی خاطر ہونی چاہیے۔ یعنی انسان اپنے تمام اعمال کو ان ہستیوں کی خوشنودی کی خاطر انجام دے تاکہ انسان اللہ کی جماعت حزب اللہ اس کے اندر داخل ہو جائے۔ قرآن مجید میں دو جگہ پر اللہ کی جماعت حزب اللہ کا ذکر ہے اور ایک جگہ پر حزب شیطان کا ذکر ہے۔ اب یہ انسان نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ اسے اللہ کی جماعت میں داخل ہونا ہے یا شیاطین کی جماعت میں داخل ہونا ہے، اور انسان کو تاکید یہی کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی جماعت میں داخل ہو، وہ با ایمان شخص ہے۔ لہذا
اگلا پیراگراف جس کی طرف ہم اس دعا میں جاتے ہیں وہ یہی ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے فروع کو اصول کے ذریعے سے مضبوط کرے۔ یہاں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے دینی معاملات یا دین جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک اصول دین ہے اور ایک فروع دین ہے۔ اصول دین ہمارے پاس تین ہیں، یعنی توحید ہے، نبوت ہے اور معاد ہے۔ اہل سنت کے ہاں بھی توحید، نبوت اور معاد ہے، یہ تین چیزیں مشترک ہے اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان۔ لیکن اصول مذہب میں ہمارے پاس عدالت بھی ہے اور امامت بھی ہے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اعلان نبوت کیا ہے تو اسی اعلان نبوت کے بعد اپنے فوراً اسی محفل میں اپنے ولی، اپنے جانشین کا بھی اعلان اسی دعوت ذوالعشیرہ میں کیا، اور پھر اس کے بعد متعدد مقامات پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح اور واشگاف الفاظ میں متعدد الفاظ کی صورت میں بیان کیا، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ من کنت مولا فاز علی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور متعدد الفاظ جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد حضرت سید الاوصیاء کو جانشین مقرر فرمایا، اور پھر یہ خود حدیث ثقلین کہ انی طارق فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، اس میں تمام ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی ولایت کو شامل کیا کہ انسان ان کے ساتھ رہے۔ پس ہمارے پاس اصول دین ٹوٹل جو ہیں وہ تین ہیں کہ جو مشترک ہے اہل سنت کے درمیان بھی اور اہل تشیع کے درمیان بھی، لیکن دو اصول مذہب بھی ہیں ہمارے پاس کہ جن میں ایک توحید، جس میں ایک عدالت ہے، اور عدالت کے بعد ایک ہمارے پاس امامت ہے کہ جو اصول مذہب میں ہے۔ پھر اس کے بعد فروعات دین ہمارے پاس 10 ہے کہ جن کی رعایت کرنا نہایت ہی ضروری ہے، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، تولا ہے اور تبرہ ہے۔ یہ 10 فروعات ہیں کہ ان 10 فروعات کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، محکم کرنا ہے انہی اصولوں کے ذریعے سے، یعنی توحید کے ذریعے سے، عدالت کے ذریعے سے، نبوت کے ذریعے سے، امامت کے ذریعے سے اور معاد کے ذریعے سے۔ اگر ہمارے یہ فروع اصول کے ذریعے سے مضبوط نہیں ہوں گے تو یہ دھڑم کر کے جو ہے وہ نیچے گر جائیں گے اور ان کی کوئی وقعت اور ویلیو اور ارزش نہیں رہے گی۔ پس ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو روزہ رکھ رہے ہیں، جو زکوٰۃ دے رہے ہیں، جو خمس دے رہے ہیں، اگر یہ توحید، نبوت، امامت اور معاد کے پیش نظر مضبوط نہیں ہوئے تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور انسان کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ لہٰذا آج کی دعا میں ہم خداوند متعال کے حضور یہی دعا کر رہے ہیں کہ اللہم اجعل صیامی فیہ بالشکر والقبول علی ما ترضاہ وما یرضاہ الرسول، اے میرے پروردگار آج کے دن اس مہینے میں میرے روزوں کو قرار دے دے شکر کے ساتھ۔ کس شکر پر؟ اس کو خاتمہ بالخیر کر ان تمام امور کے اوپر جس پر تیری ذات راضی ہے اور تیرے حبیب کی ذات راضی ہے، یعنی تو بھی اس پر مہر تائید ثبت کرے اور تیرا حبیب بھی مہر تائید ثبت کرے۔ تیرا حبیب دیکھے گا کہ آیا یہ انی طارق فیکم الثقلین کا مصداق ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو مہر تائید ثبت نہیں کرے گا۔ تو بھی دیکھے گا کہ میرے حبیب نے مہر تائید نہیں لگائی ہے، لہذا تو بھی مہر تائید ثبت نہیں کرے گا۔ لہذا محکمتاً فرعہ بالاصول، میرے جو یہ فروعات دین کے تمام اعمال ہیں یہ اصول دین کے ذریعے سے مضبوط ہونے چاہیے تاکہ میں تیری بارگاہ میں سرخرو ہو سکوں۔ بحق سیدنا محمد و آلہ طاہرین، تجھے تیرے حبیب سرور سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و پاکیزہ آل کا واسطہ میری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔